समंदर का मूड कब बदल जाए, आप इस बात का यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते। आज की रात भी उन रातों में से एक थी जब समंदर का मूड काफ़ी ख़राब था। हमारे सर पे गहरे से आब बादल छाए हुए थे, चांद भी उनमें छुप चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और इस बात का अंदेशा था कि बहुत खौफनाक तूफ़ान आने वाला है। हमारा जहाज़ समंदर की लहरों में इधर से उधर हचकोले खा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम के लिए, बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नवीद मलिक की जानिब से मौसूल हुई है। वो एक हेड शेफ़ हैं बहरी जहाज़ के ऊपर। अरसा 11 साल से वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नवीद है। मुझे शुरू से ही, नौजवानी से ही दो शौक़ हैं, एक समंदर और दूसरा खाना बनाना। समंदर की लहरें मुझे हमेशा से अपने शहर में मुब्तला करती रही हैं। साहिल पे बैठ के सूरज गुरूब होने का मंज़र देखना और दूर से समंदर को ऐसे महसूस करना जिस तरह सामने खड़ा हुआ है। मेरी समंदर से मोहब्बत सब पे आया थी। मेरा शौक़ था मुझे कोई ऐसी नौकरी मिले जो मैं ज़्यादातर अपना वक्त समंदर में गुजार सकूं। दूसरा, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ था। मेरी फैमिली फ्रेंड्स में मेरी ये महारत काफ़ी मशहूर थी। बहुत सारे लोगों को मेरी कुकिंग बहुत पसंद आती थी। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाया करता, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पेश किया करता और काफ़ी तारीफ़ बटोरता। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे इत्तला दी, शिप के ऊपर एक शेफ़ की जॉब आई है, असिस्टेंट शेफ़ की। तुम्हें वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एक तो तुम्हें खाना बनाना भी आता है, दूसरा तुम्हारा समंदर में टाइम गुजारने का शौक़ भी इस बहाने पूरा हो सकता है। मैं ये सुन के बहुत खुश हुआ। मैंने अगले दिन ही अपने तमाम ज़रूरी कागजात मुकम्मल किए और मुतलका जगह पे पहुँच गया और वहाँ पे जाके सबमिट कर दिए। मुझे अगले दिन एक कॉल मौसूल हुई कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, मुझे फ़ौरन से जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये एक बहरी जहाज़ था जो कि सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। ये बहरी जहाज़ मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र तय करते हुए जाया करता था। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने मेरे से एक बहुत दिलचस्प सवाल किया, क्या आपने कभी पहले बहरी जहाज़ का सफ़र किया है? मैंने कहा जी नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है समंदर में जाने का, वहाँ पे वक्त गुजारने का, और ये मेरा शोबा भी है। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, मैं ये सफ़र आसानी से कर लिया करूँगा। उन्होंने आगे से कहा, ये चीज़ें आपकी तवक्को से ज़रा हट के हैं। समंदर बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होता है। बाज़ औक़ात वहाँ पे ऐसे खौफनाक तूफ़ान आते हैं कि जान बचाने के लिए समंदर में कूदना पड़ता है। यकीनन आपके पास ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी मदद करती हैं, आप समंदर में सर्वाइव कर सकते हैं। छोटी कश्तियाँ मौजूद होती हैं, लाइफ जैकेट्स होती हैं। क्या आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे स्विमिंग आती है। मैं अपने स्कूल और कॉलेज में तैराकी के मुकाबलों में बहुत कामयाबियाँ हासिल कर चुका हूँ। उन्होंने कहा, यह आपकी जॉब के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। मैं सुन के थोड़ा सा परेशान भी हुआ। मैंने उनसे पूछा कैसे खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। उन्होंने कहा, समंदर अल्लाह पाक की ज़ात का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। दुनिया के बेशतर हिस्से पे पानी फैला हुआ है। समंदर अपने अंदर बहुत सारी हैबतनाक कहानियाँ छुपाए बैठा हुआ है। ये आपको ख़ुद तजर्बात से पता चलेगा कि समंदर असल में है क्या। आपने कहानियों, फ़िल्मों में ये तो देखा होगा, लेकिन जब तक आप असल तौर पे ख़ुद तजर्बा ना कर लें, आप कभी भी उस चीज़ की असल हकीकत को नहीं जान सके। मैं ये सुन के बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। हमारा शिप अगले हफ्ते सफ़र पर निकलना था। हमने 6 मुल्कों में अपना सामान पहुंचाना था। मैं बहुत खुश था। ये 2.5 से 3 महीने का ट्रिप था और अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले थे। मेरी ये जॉब असिस्टेंट शेफ़ की थी। मुझे अपने हेड शेफ़ के साथ हेल्पर के तौर पर रखा गया था। मेन काम उन्हीं का था, लेकिन मैंने उनके हर मामले में उनकी हेल्प करनी थी। सामान की तरसील, स्टोरेज से किचन तक पहुंचाने की मेन ड्यूटी मेरी ही थी। मैं बहुत खुश था। जहाज़ का सफ़र शुरू करने से पहले मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है, कौन सा कमरा कहाँ पे मौजूद है
کچن کہاں پہ موجود ہے، باتھ روم کہاں پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بھی یہ والی ٹریننگ مکمل طور پہ دی گئی تھی۔ مجھے آج ہمارا جاب کا پہلا دن تھا، یہ میرا پہلا ٹاسک تھا۔ آج پہلی دفعہ کوکنگ میں نے ہیڈ شیف کی ہیلپ کرنی تھی۔ یہ بہت اچھا دن گزرا، ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ ہمارے جہاز پہ تقریباً 27 لوگ سوار تھے جو مکمل طور پہ کریو کے ممبر تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ سامان کی ترسیل والا بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ اس میں بہت زیادہ کنٹینر اس کے اوپر لوڈ ہوئے تھے، جس میں مختلف ملکوں میں ہم نے سامان لے کے جانا تھا۔ ایک رات کو جب میں اور ہیڈ شیف کھانا بنانے میں مصروف تھے، میں نے ان سے کہا، جناب انٹرویور مجھے کہہ رہا تھا کہ سمندر میں بہت خوفناک طوفان آتے ہیں اور سمندر بہت پرہیبت ناک ہوتا ہے، لیکن آج تیسرا کہ چوتھا دن ہے، میں تو بہت خوش ہوں اور بڑا خوشگوار سفر گزر رہا ہے۔ ہیڈ شیف نے میری طرف طنزیہ طور پہ مسکراتے ہوئے دیکھا، بچے ابھی یہ تمہاری پہلی اسائنمنٹ ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ میں ان کے اس رویے سے تھوڑا سا ناخوش ہوا۔ میں نے کہا، سر آپ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی نہیں، جلدی سیکھ جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، سمندر کے اندر بہت ساری عجیب و غریب مخلوقات پائی جاتی ہیں، سمندر کا موسم اچانک کب بدل جائے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمارے جہاز کی جو پینک الارم ہوتا ہے وہ بجنا شروع ہو گیا۔ ایک بندہ ہمارے پاس بھاگتا ہوا آیا، احتیاط کیجئے گا، آج باہر موسم بڑا سخت خراب ہے۔ ہیڈ شیف نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا، لگتا ہے تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، انہوں نے میرے سے کہا۔ میں فوراً باہر کی طرف بھاگا اور دیکھا آسمان کے اوپر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بجلیاں چمک رہی تھیں اور لگتا تھا بہت سخت طوفان آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں شدید بارش برسنا شروع ہو گئی، بادل پرزور گرج رہے تھے، بجلیاں چمک رہی تھیں، یہ ایک بہت سخت طوفان کا اندیشہ تھا۔ جہاز کا پورا عملہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ جہاز کی مکمل طور پہ حفاظت کی جا سکے۔ جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اپنی ڈیوٹی پہ مستعد طور پہ کھڑا ہوا تھا۔ میں واپس کچن میں چلا گیا۔ میں نے وہاں پہ جا کے اپنا کیمرہ اٹھایا اور باہر جا کے مناظر کی خوبصورت طور پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ ہیڈ شیف نے کہا، اندر آ جاؤ، بارش بہت شدید ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی تم دیکھو گے جہاز شدید ہچکولے کھانا شروع کر دے گا، تمہیں ایک محفوظ مقام پہ پہنچ جانا چاہیے، بہتر ہے تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے محفوظ طور پہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارا پہلا تجربہ ہے، میں نہیں چاہتا تم خوف زدہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، آپ سر پریشان نہیں ہوں، میں اس موسم سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں۔ ہم اسی باتوں میں مصروف تھے کہ جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا، ایک بہت بڑی لہر ہمارے جہاز سے آ کے ٹکرائی، جہاز مکمل طور پہ ڈول گیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دروازے کی دوسری جانب لڑک گیا۔ میں نے بمشکل دروازے کو تھاما۔ ہیڈ شیف نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنا خیال رکھنا، یہ بہت خوفناک طوفان ہے، ایسے طوفان بہت کم آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ میں ہی ان کی بات سن کے کافی پریشان ہوا۔ میں نے اپنا کیمرہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ سے ویڈیوز بنا سکتا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری سفر ہے۔ طوفان اتنا شدید اور خوفناک تھا، عجیب و غریب ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سمندری طوفان ایسا میرے تصورات میں بھی نہیں تھا، میں نے تو ایسا فلموں میں نے دیکھا تھا، یہ حقیقت تھی جس کا تجربہ میں کر رہا تھا۔ ہمیں سب کو بہت پریشانی لاحق تھی۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ جہاز کے اوپر بہت زیادہ سامان لادا ہوا ہے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ کنٹینر سمندر میں گرنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ کیپٹن اس بات کو لے کے کافی پریشان تھے، لیکن سب کو سب سے زیادہ فکر تھی اپنی جانوں کی۔ سامان تو پھر بھی آ جاتے ہیں لیکن انسانی جان کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ سمندر میں بہت ساری انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، بہت سارے سامان سمندری لہروں کی نظر ہو چکے ہیں۔ کیپٹن نے آرڈر دیا انجنز کو فوراً بند کر دیا جائے، کیونکہ نیچے سے پنکھے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فوراً سے جہاز کے تمام انجنز کو بند کر دیا گیا۔ جہاز بری طرح سے ادھر سے ادھر ڈول رہا تھا، سب بہت پریشان تھے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، سب کو یقین تھا کہ آج ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ ایک حافظ قرآن ورکر بھی تھے، انہوں نے جہاز کے کیبن میں جا کے کیپٹن کے کیبن میں جا کے تلاوت قرآن شروع کر دی، اور ہم سب نے اللہ سے بہت دعائیں کیں کہ اللہ آج ہمیں بچا لے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب تک آپ ایسا تجربہ نہ کر لیں آپ اس چیز کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ میری ساری ایکسائٹمنٹ ہوا میں اڑ چکی تھی، میں تو تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ بحری جہاز کا سفر اس حد تک خوفناک ہو سکتا ہے۔ خدا خدا کر کے
وہ رات گزر گئی اور ہم نے سروائیو کر لیا۔ آج بحری جہاز کا 11واں دن تھا۔ ہم نے 2 سے 3 ملکوں میں سامان اتارا، وہاں سے کچھ ریسیو کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک دن ہیڈ شیف نے مجھے کچن میں بلایا اور کہا میں نے یہاں پہ تقریباً 10 کلو چکن رکھا تھا، اب مجھے نہیں مل رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ یہ کوئی 2-4 چکن کی بوٹیاں تو نہیں تھیں جو غائب ہو جائیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا چیزوں کا دھیان رکھا کرو۔ میں نے کہا سر میں نے بھی آ کے دیکھا تھا چکن کے تھیلے یہیں پہ موجود تھے، 10 کلو چکن بہت سارا ہوتا ہے، یہ اچانک یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ شیف نے کہا ایک کام کرو، جا کے اسٹوریج روم میں دیکھ کے آؤ۔ میں فوراً واپس پلٹا، اسٹوریج روم میں گیا لیکن وہاں پہ چکن موجود نہیں تھا۔ میں نے شیف کو آ کے بتایا سر چکن وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ پھر شیف نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم دونوں وہاں گئے، ہم نے اچھی طرح چیزوں کا جائزہ لیا لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ 10 کلو چکن کہیں نہ ملا۔ جب ہم واپس کچن میں پلٹے انہی سوچوں میں کہ کہیں شاید کسی نے مذاق کے طور پر کہیں چھپا دیا ہوگا، آگے آ کے دیکھا تو چکن وہیں پہ شیلف پہ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کے شیف صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے اس بات کا ذکر کیا۔ کیپٹن نے گائے بگائے سب سے اس چیز کو دریافت کیا لیکن سب نے اس چیز سے انکار دیا کہ ہمارا کچن میں کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی ہم نے چکن کو دیکھا اور نہ ہی ہم نے اس کو وہاں سے ہٹایا۔ یہ چیز کافی خوفناک اور تشویشناک تھی۔ میں نے اور میرے شیف نے سوچا اگر کسی نے یہاں سے چکن نہیں تھا ہٹایا تو پھر چکن اچانک کیسے غائب ہو گیا اور خود بخود واپس کیسے آ گیا؟ ہیڈ شیف نے جتنا چکن درکار تھا وہ لیا اور باقی مجھے کہا جا کے فریزر میں اسٹوریج میں رکھا ہو۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس کا مکمل دروازہ فل کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ فریزر اور اسٹوریج کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے تاکہ اس میں سے کولنگ نہ نکل جائے اور چیزیں خراب نہ ہوں۔ میں نے سامان وہاں پہ رکھا، اچھی طرح بند کیا اور 2-3 منٹ وہاں پہ کھڑا ہو کے جائزہ لیتا رہا۔ ہو سکتا ہے اس کا لاک خراب ہو گیا ہو لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے ہینڈل کے بغیر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ دروازہ یا تو ہم سے کھلا رہ گیا ہے یا کسی نے حرکت کی ہے۔ اس کا لاک تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شیف کو آ کے فوراً سے بتایا۔ شیف نے کہا شاید ہم سے کھلا رہ گیا ہو۔ شیف نے کہا مجھے ضروری سامان دو تاکہ کوکنگ کی تیاری کریں، رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں نے شیف کو ضروری سامان دیا۔ ہم نے کھانا وانا بنایا، کھانا سب کو سرو کیا، کھانا کھایا۔ اس رات میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں تقریباً 11:30 بجے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں لیٹا اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ گیلری میں، جہاز کی گیلری میں جو کمروں کے درمیان میں ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بھاگ رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں گھبرا گیا، خدا نہ خواستہ دوبارہ سے طوفان آنے کا اندیشہ تو نہیں۔ میں فوراً اپنے لحاف سے اٹھا اور باہر جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہلکی روشنی جل رہی تھی لیکن گلی مسلسل طور پہ سنسان تھی، وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید کوئی یہاں سے بھاگ کے گزر گیا ہو۔ میں نے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھا، جہاز کے ڈیک پہ جا کے دیکھا تو وہاں بھی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پرسکون تھا سمندر اس رات کو اور سفر ہمارا جاری تھا۔ میں دوبارہ آ کے لیٹ گیا۔ جیسے میں لیٹا 2 منٹ کے بعد زور زور سے میرا دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے کوئی ٹائم ضائع کیے بنا فوراً سے اٹھا، دروازہ کھولا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی نائٹ گون پہنا اور جا کے کیپٹن کے کیبن میں گیا لیکن کیپٹن آرام فرما رہے تھے اور ان کے اسسٹنٹ اس وقت جہاز کو آپریٹ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کوئی میرے کمرے میں آیا تھا؟ مجھے یہاں سے پہلے بھاگنے کی آواز آئی اور کسی نے میرا دروازہ زور سے بجایا تھا۔ انہوں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید کسی کو کچھ تم سے کام ہو۔ میں نے کہا دروازہ بجنے کے 2 سیکنڈ کے بعد میں فوراً اٹھ کے باہر دیکھا لیکن دروازہ بجانے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بہت زور سے میرا دروازہ بجا رہا تھا۔ نہ میرا کسی نے دروازہ بجایا، نہ ہی مجھے بھاگنے کی آواز آئی۔ اب یہ واقعہ اس سے اگلی رات کا ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے میری اچانک آنکھ کھلی۔ میرے کمرے کی سائیڈ والی دیوار میں ایک کھڑکی کھلتی تھی جس سے ڈیک کا نظارہ، جہاز کے ڈیک کا نظارہ نظر آتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاند اپنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن دوسرے لمحے مجھے اس کھڑکی سے ایک بہت خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آیا۔ وہ اتنا بھیانک تھا کہ میری سانس رک گئی، میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری چیخ اندر ہی رک کے رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے آنکھیں بند کی، دوبارہ کھولیں تو وہ چہرہ بدستور وہاں موجود تھا، جیسے وہاں رکا ہوا ہو، مسلسل مجھے گھور رہا ہو۔ بہت بھیانک اور خوفناک شکل۔ میں فوراً سے ہمت کر کے دوبارہ سے اپنے غلاف میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت خوفناک تھی۔ آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا، وہ کیا تھا، اس بات کا مجھے آج تک کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ صبح میں نے
बहुत अजीब सी हालत में हेड शेफ़ से इस बात का जिक्र किया। हेड शेफ़ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहा था समंदर के सफ़र में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होते रहते हैं। हमने भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात का तजर्बा किया है। तुम्हें ना बताने का वाहिद मकसद यही है कि तुम नए हो और तुम्हें शौक़ भी है समंदर के ऊपर जॉब करने का। हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से वक्त गुजारो और तुम इस जॉब में कामयाब हो। तुम्हें बहुत हिम्मत से जहाज़ों पे सफ़र करना पड़ेगा, तुम्हें तूफ़ानों का सामना भी करना पड़ेगा और वो सारे शायद खौफनाक वाक़यात भी तुम्हारे साथ गुजरें। ये हमारा वापसी का सफ़र था। तकरीबन 3 दिन के बाद हमने वापस अपनी जगह पर पहुंच जाना था। आज बहुत खुशगवार मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं कॉफ़ी का कप पकड़े डेक के ऊपर रेलिंग के पास खड़ा समंदर की खूबसूरती का नज़ारा कर रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, वाह कुदरत तेरी शान, तेरे कैसे कैसे नज़ारे हैं। ये सोचते सोचते मैं मुड़ा, सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने कमरे की जानिब जा रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे ज़ोर से किसी ने मुझे धक्का दिया है। तकरीबन 6 से 7 सीढ़ियाँ बाकी थीं। मैं लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। मेरा दीवार साइड की दीवार से लगा। मेरा पाँव बुरी तरह मुड़ चुका था। ऐसे लग रहा था कि मेरा एंकल टूट चुका है, वो मेरे साथ मौजूद ही नहीं है। मैं दर्द की शिद्दत से शदीद चीखें मार रहा था और करा रहा था। जहाज़ के क्रू मेंबर के कुछ लोग फ़ौरन भागते हुए आए। उन्होंने मुझे सहारा दे के उठाने की कोशिश की। मैंने कहा, मुझे लगता है मेरा पाँव टूट चुका है और मेरे माथे पे भी शदीद चोट आई थी। माथे से खून तो ना निकला, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा सा निशान बन गया। मेरा पाँव टूट चुका था। मुझे सहारा दे के फ़ौरन डॉक्टर के पास, जो कि बहरी जहाज़ पे मौजूद होता है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए उसके पास ले जाया गया। उसने मेरा मुआयना किया। उसने कहा, हमें फ़ौरन से पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कैप्टन ने कहा, हमें तकरीबन 2.5 से 3 दिन मज़ीद लगेंगे और तब हम जाके वहाँ पे पहुँचेंगे। मुझे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए जिस हद तक हो सकता था डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। खैर, हम अपने शहर में पहुँच चुके थे। मुझे फ़ौरन से कोई टाइम ज़ाया किए बिना हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सरे किए गए। उसमें पता चला कि मेरे पाँव की हड्डी और टखने की हड्डी 2 जगह से टूट चुकी है। मैं शदीद कर्ब में मुब्तला था। मेरे घर वालों को फ़ौरन इत्तला दी गई। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त फ़ौरन पहुंच गए। मैंने उन्हें कहा, मेरे तो तसव्वुरात में भी नहीं था कि समंदर का सफ़र इतना खौफनाक होता है। मैं शायद ये दोबारा सफ़र कभी ना करूं। मेरे वालिद ने कहा, बेटा जो सख्तियों को झेलते हैं वही कामयाब होते हैं। तुम इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद मेरी रिकवरी मुकम्मल हो चुकी थी। अब मैं दोबारा से सफ़र इख्तियार करने के काबिल हो चुका था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट जारी रखें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।